اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ الاحزاب آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 20 یعنی رکوع نمبر 1 اور 2 کا مطالعہ کریں گے۔ احزاب کے لفظ کا جو روٹ ہے وہ ہے حزب، ہے زے بے۔ احزاب جمع کا صیغہ ہے اور اس کا واحد حزب ہے، جس کے معنی گروہ، پارٹی، جتھا، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں سیکٹس، گروپ، بینڈ، پارٹی، اور جب اکٹھے کے طور پہ یوز کریں گے الاحزاب تو ہم کہہ سکتے ہیں کنفیڈریٹ۔ اکثر تفاسیر میں اس صورت کا جو پس منظر ہے وہ جنگ خندق بیان کیا گیا ہے، جب مختلف جو قبائل ہیں ان کے گروہ قریش مکہ کے ساتھ مل کے مدینہ پر حملہ آور ہونے آئے تھے اور مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں خندق تیار کی تھی۔ حملہ آور گروہوں کے لیے یہ ایک بالکل انوکھی چیز تھی۔ دشمنوں کا مدینہ کا محاصرہ اور اہل مدینہ میں منافقین کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے دن انتہائی کٹھن تھے۔ علام کی ان گھڑیوں سے کھرے اور کھوٹے کی پہچان بالکل واضح ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مسلمانوں کی بہترین حکمت عملی سے حملہ آور گروہ ناکام ہو گئے۔ اسی بات کو مد نظر رکھ کر جب ہم اپنے ارد گرد کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر آدمی کی ایک الگ سوچ ہے، ہر آدمی کا اپنے ایک الگ مزاج ہے، اور ہمارا جو معاشرہ ہے یہ مختلف فکر کے حامل اشخاص کا مجموعہ ہے۔ قدر مشترک ہمیں ایک دوسرے ساتھ ملانے کو اور فکروں میں تضاد ہمیں ایک دوسرے سے الگ کرنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ ایک جیسی سوچ اور فکر رکھنے والوں کا جو فطری اتحاد ہے اپنے جیسی سوچ والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک نیک سیرت آدمی نیکوں کی صحبت میں خوش رہتا ہے، جبکہ ایک بدطینت آدمی اپنے جیسوں کی صحبت میں رہنا پسند کرتا ہے۔ مجموعی طور پر 2 ہی طرزیں ہیں، ایک رحمانی طرز یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کی راہ، اور دوسری شیطانی طرز اپنی مرضی کی راہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان دونوں طرزوں کے عقائد، افعال اور کردار کے بارے میں وضاحت فرما دی ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح طرز عمل کا انتخاب کریں اور اس صحیح راہ پر چلنے والوں کی صحبت اختیار کریں، کیونکہ اپنے ہم خیال اور اپنے ہم مزاج لوگوں کے ساتھ مل کے سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا، آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اس صورت میں نبی کا لفظ جو ہے وہ بکثرت استعمال ہوا ہے۔ کسی بھی دوسری صورت سے زیادہ اس صورت میں نبی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب ایک اچھا معاشرہ قائم کرنے کے جو رہنما اصول ہیں، اس صورت میں ایک اچھا معاشرہ اسٹیبلش کرنے کے رہنما اصول بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تو ایک سورہ نور میں ہمیں کافی معاشرتی جو قوانین ہیں وہ ملے تھے، اور دوسرا انشاءاللہ اس صورت میں ہم مزید معاشرتی قوانین جو ہیں ان کا مطالعہ کریں گے، جن کی مدد سے ایک اچھا معاشرہ اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے۔ اب کمنگ بیک ٹو نبی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بتاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بذات خود اس کے اوپر عمل کر کے لوگوں کے سامنے ایک مثال قائم کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے اور وہ بھی اپنی زندگیوں میں ان طریقوں کو اپنائیں اور زندگیوں کو سنوار لیں۔ اس حوالے سے نبی کا کام پیغام حق قبول کرنے والوں کی عملی تربیت اور دوسرے لوگوں کے سامنے ایک بہترین نمونہ پیش کرنا ہے۔ آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی تقویٰ کریں اللہ تعالیٰ سے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور مت اطاعت کریں کافرین کی اور منافقین کی۔ اتق اللہ،
تقوی. اب ہمارے ہاں تقوی کے مختلف مفاہیم بیان کیے جاتے ہیں، جن میں زیادہ تر ڈرنا. بعض صحاب نے اس کے معنی جو ہیں وہ احتیاط کے بھی لیے ہیں، اور بعض جگہ ہمیں اس کا معنی جو وہ ذوق کا بھی ملتا ہے، یعنی آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذوق رکھتا ہو اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرے. دراصل تقوی کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو اللہ کے احکامات کے اوپر بہترین طریقے سے عمل کرنا، اور دوسرا پہلو اس بات کی مکمل احتیاط برتنا کہ کہیں کوئی کمی یا کوتاہی نہ رہ جائے. اور جب ان دونوں چیزوں کو آپ باقاعدگی کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو تقوی حاصل ہوتا ہے. تقوی بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، تقوی بذات خود کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ اس احتیاط پسندی کا ایک آؤٹ کم ہے. جس طریقے سے قرآن کریم میں بتایا گیا کہ قرآن کا جو مہینہ ہے اس کی حکمت یہ بیان فرمائی گئی کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے. دوسرا لفظ آیا تھا تو یہ تو ہو گیا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین، اطاعت کرنا، بات ماننا. کس کی؟ کافرین والمنافقین. اب کافروں اور منافقین جو ہے ان کا تو کام ہی رائے راست سے ہٹانا ہے. وہ اکثر اوقات ایسے باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، ایسے مشورے بھی دیتے رہتے ہیں، تو ان کی باتوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اللہ کا ذوق رکھیں اور اسی ذوق اور شوق کے ساتھ کام کیے جائیں. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہے علم والا، حکمت والا. اللہ کو سب باتوں کا علم ہے، کسی کے جی میں کیا ہے، کون کتنی خلوص نیت کے ساتھ کام کر رہا ہے، یہ بھی وہی جاننے والا ہے. واتبع، اب پھر کرنا کیا ہے؟ ان کی تو نہیں ماننی. واتبع، اور آپ اتباع کریں. ما یوحی الیک من ربک، جو کچھ بھی وحی کیا جا رہا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے. اب ایک اطاعت کا اور اتباع کا میننگ ہم پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. اطاعت ہے آرڈر کو ماننا، کسی کی بات مان لینا، اور اتباع آرڈر دینے والے کی رضا حاصل کرنا، اس کی مرضی چاہنا. بلکہ یہ تھوڑا سا بڑھ کے ہو جاتا ہے. اور کس بات کی اتباع کرنی ہے؟ جو اللہ کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے، کیونکہ وحی جو ہے، وحی الہی، اس سے بڑھ کے نہ کوئی دلیل ہے اور نہ کوئی سند ہے. یہ علم کا وہ سورس ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بالکل لا ریب ہے. اور دائمی طور پہ جو پاک دامن لوگ اللہ کے بندے جو ہیں، ان کی تو شان ہی یہی ہے کہ ان کا ہر قول اور ہر فعل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. اور ایک نبی سے بڑھ کے کون ہے جو اللہ کے احکامات کے بارے میں اہتمام کرے گا؟ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ کو ہے تمہارے عملوں کی خبر. وتوکل علی اللہ، اور توکل کریں اللہ پہ. وکفیٰ باللہ وکیلا، بے شک وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی اللہ تعالیٰ کارساز. تو توکل کرنے والے ہیں انہیں یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ حال میں حق پر قائم رہنے کے لیے جتنے بھی کوئی ریسورسز ریکوائرڈ ہیں، جتنی بھی کوئی صلاحیتیں ریکوائرڈ ہیں، وہ اللہ کریم نے دے رکھی ہیں. تو جب یہ یقین حاصل ہوگا تو پھر انشاءاللہ وہ جان لے گا وکفیٰ باللہ وکیلا کہ اللہ ہی کافی ہے ہر کام کے لیے. کسی اور کی مدد کی، کسی اور کی حمایت کی کوئی ضرورت نہیں. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، نہیں کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے جوف میں دو قلب. جوف ہوتا ہے اندر، انٹیریئر، ایک خلا میں کوئی چیز کسی کا ہونا. بعض اوقات اس کا ترجمہ جو ہے وہ پہلو بھی کیا جاتا ہے، بعض اوقات اس کا ترجمہ سینہ بھی کیا جاتا ہے.
وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہیں کیا تمہاری ازواج کو جن سے کر بیٹھو زہار کہ وہ تمہاری مائیں ہیں۔ زہار کیا ہے کہ کسی وقت جذبات، غلط جذبات کی رو میں آ کے اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھنا، تو تمہارے کہنے سے وہ تمہاری ماں نہیں ہو گئی۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہیں کیا تمہارے لے پالکوں کو تمہارا بیٹا، اور نہیں کیا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے نکالتے ہو۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالیٰ کا قول حق ہے۔ وہو یہدی السبیل، اور وہی دیتا ہے ہدایت راہ کی۔ اب دو قلب ایک ہی وقت میں دو مختلف چیزیں جو ہیں، دو متضاد چیزیں ہیں، دو مختلف سمتیں جو ہیں، یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر اندر دو قلب ہوں گے تو آدمی کبھی یکسو ہی نہیں ہو سکتا۔ دل مقام رضا ہے، اور اگر دل حق کے ساتھ ہے تو بندہ حقیقت پہ ہے، ورنہ بے حقیقت۔ تو جیسے ایک آدمی بیک وقت دو کشتیوں کا سوار نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے حق میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ تو جس طریقے سے اللہ نے کسی آدمی کے دل میں دو قلب نہیں رکھے ہیں، جس بندے کے اندر دو قلب نہیں رکھے ہیں، اسی طریقے سے نہ کسی کی دو مائیں ہو سکتی ہیں، نہ کسی کے دو باپ ہو سکتے ہیں، نہ ایک بچے کے دو باپ ہو سکتے ہیں کہ جی ایک حقیقی ہے تو ایک فلاں ہے۔ نہیں، باپ وہی ہے جس کے جسم کا آپ حصہ ہے، جس کی صلب سے آپ نکلے، اور ماں وہ ہے جس کے پیٹ میں آپ خلق ہوئے۔ ایک زبان سے کسی کو کہہ دینے میں، کسی کا بچہ لے کے پال لینے سے وہ اصلی بچہ نہیں بن جاتا۔ یہ تو ہمارے اپنے منہ کا کہا ہوا ہے، اس لیے بعض اوقات اس کا ترجمہ جو ہوتا ہے، آپ دیکھیں، ادعیاکم، جو تم پکارتے ہو، جو تم کہتے ہو، ابناکم، یہ میرا بیٹا ہے، تمہارے منہ بولے۔ اب یہ جو دو چیزوں کا بیان ہوا کہ جن سے آپ زہار کر بیٹھو، اس کے بارے میں فردر احکامات انشاءاللہ ہم سورہ التحریم میں پڑھیں گے کہ اگر آپ کہہ ہی بیٹھے ہیں غلطی سے تو پھر کیا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ بہرحال جو دوسرا پہلو ہے کہ نہیں کیا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا، اس کے بارے میں احکامات یہاں کھول کے بیان کر دیا، اگلے والے آیات میں بھی ہمیں ملیں گے، کیونکہ حق بات وہی ہے، واللہ یقول الحق، جو بات اللہ نے کہی وہ ہے جو حق ہے۔ کیونکہ جو بات ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں یہ حق بھی ہو سکتی ہے یا نا حق بھی ہو سکتی ہے۔ حق صرف اور صرف یہ اس وقت ہوگی جب یہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہوگی، ورنہ پھر یہ نا حق ہوگی۔ کیونکہ اللہ کا کہا ہوا سب سے اونچا، سب سے درست، اور اللہ تعالیٰ کی جو رضا کا ذوق رکھتے ہیں وہ تو ہمیشہ اس کے فرمان کو ادب سے مانتے ہیں، احتیاط سے بولتے ہیں کہ کہیں کوئی بات خلاف حق ان کی زبان سے نہ نکل جائے۔ ادعوہم لآبائہم، اب جن کو تم نے، جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں، اب کیا حق بات ہے؟ ادعوہم لآبائہم، پکارو انہیں ان کے آبا کی نسبت سے، ان کے باپ کی نسبت سے، ہوا اقسط عند اللہ، یہ انصاف ہے، یہی ہے انصاف اللہ کے قریب۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تمہیں معلوم نہ ہوں ان کے باپ کے بارے میں، ان کے آبا کے بارے میں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے ایک تعلق ہے ان کے ساتھ، وہ تمہاری سپرداری میں ہیں، تمہارے ساتھ ایک تعلق داری میں، اس دین کی وجہ سے ایک ان کے ساتھ تعلق تمہارا ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ،
اور نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گرفت، فی ما اخطأت تم بہی، ان میں سے اگر ہو جائے کوئی خطا سے، ولیکن ما تمدت قلوبکم، مگر جو ہو عمدن تمہارے قلب سے۔ خطا ہو جانا ایک الگ بات ہے، اللہ سے اس کی معافی مانگ لیں، آگے سے نہ کریں، لیکن جو بات تم جانتے بوجھتے کرو گے، جیسے ہوتا ہے قتل عمدن اور قتل خطا، قتل خطا جو غلطی سے ہو گیا ہے، آپ اس میں نیت شامل نہیں تھی، اور قتل عمدن تو جانتے بوجھتے کیا ہے۔ خطا ہو گئی تو کوئی گرفت نہیں، لیکن جان بوجھ کے کرو گے تو پکڑے جاؤ۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اس میں اشارہ ہے کہ اگر تم اللہ سے معافی مانگ لو گے تو انشاءاللہ آپ اسے غفور رحیم پاؤ گے۔ اب درست صورت تو وہی ہے جو اللہ نے رکھی ہے، تضاد فکر غیر طبیعی ہے اور ہمیشہ باعث نقصان ہوتا ہے۔ اب ہم انہیں، یہ بچے جس طریقے سے ہم پال لیتے ہیں، ہم انہیں لے پالک کہیں، ہم انہیں متبنہ کہیں، ہم انہیں منہ بولے بیٹے کہیں، ان کو ان کے باپ کی نسبت سے پکارنا یہ ہے حکم ربی۔ اگر ان کا بھائی، اگر ان کے باپ کا علم نہیں ہے تو انہیں بھائی کیا لیا جائے؟ اور اس بات کی سند ہمیں حدیث نبوی سے بھی ملتی ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کو پہلے وہ غلام تھے، سرکار نے انہیں آزاد فرما دیا اور انہیں منہ بولا بیٹا بنا دیا، تو لوگوں نے جو ایک عرب میں روایت تھی اس نسبت سے پکارنا شروع کر دیا، زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو لوگوں پہ واضح ہو گیا، تو اس کے بعد سے وہ زید بن حارثہ، ان کے والد کا نام حارثہ تھا، اس نام سے جانے لگے۔ تو اس طریقے سے اللہ کریم نے جو ایک معاشرے میں ایک غلط رسم تھی اس کا خاتمہ کر دیا، کیونکہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں ان کے وہ حقوق نہیں ہیں جو آپ کے ایک اصلی بیٹے ہیں، وہ کبھی جائیداد میں حصے دار نہیں بن سکتے۔ دوسرا، وہ دو قلب والی بات آپ ذرا ذہن میں لائیے گا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک بچہ ہے، اب ایک وہ والد ہے جس کا وہ حقیقی بیٹا ہے، اور دوسرا وہ بھی کلیمٹ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے جس نے اسے پالا ہے۔ اب لازمی نہیں کہ دونوں میں بن بھی آئے، وہ دونوں باپ سو کالڈ، ایک جو اصلی باپ ہے دوسرا سو کالڈ باپ، یہ دونوں بیٹھے ہوں، بچہ سامنے بیٹھا ہے، ایک باپ کو اور حکم دیتا ہے، دوسرا باپ کو اور حکم دیتا ہے، آپ مجھے بتائیے پھر کس کا آرڈر مانے؟ وہ باپ جو ہے ان کا جھگڑا تو اپنی طرف بچے کو مصیبت میں ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فار آل ٹائمز ٹو کم جو صحیح طریقہ تھا، جو حق طریقہ تھا، وہ ہمیں بتا دیا۔ النبی اولیٰ بالمومنین، النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم، اور نبی اولیٰ ہے مومنین کے لیے ان کے اپنے انفس سے۔ وازواجہ امہاتہم، وازواجہ امہاتہم، اور ان کی ازواج، ان نبیوں کے ازواج ہیں ان کی مائیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو پیٹ کے رشتے ہیں، جو رحمی رشتے ہیں، جو رحمی رشتے دار ہیں، بعض دوسروں سے اولا ہیں، ان سے اولیت رکھتے ہیں، بمطابق کتاب اللہ کے، مومنین اور مہاجرین سے، من المومنین والمہاجرین، الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، اللہ یہ کہ تم کرنا چاہو اپنے اولیاء سے، اپنے سرپرستوں سے، اپنے ساتھیوں سے کچھ بھلے کا کام، کچھ معروف کام۔ معروف کام ایسے کام ہوتے ہیں جو معاشرے میں جن کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ ہے کتاب میں لکھا ہوا، مطلب ہے کہ یہ ایک پکا آرڈر ہے، یہ ایک پکی انسٹرکشن ہے جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ اب تھوڑا سا اس بات پہ غور کرتے ہیں، النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم، نبی اولیٰ ہے مومنین کے لیے ان کی اپنی جانوں سے۔ نبی کا فرمان ہر مرد اور ہر عورت پر اولیت رکھتا ہے، اپنی پسند کو چھوڑ کے نبی کی پسند کو اختیار کرنا، یہ ہے احسن طرز۔
کیونکہ رضا رسول کے بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ سورہ نساء آیت نمبر 65، اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے، سو قسم ہے تیرے رب کی، سو قسم ہے تیرے رب کی وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک کہ تجھی کو منصف جانے اس جھگڑے میں جو بھی ان میں اٹھے، پھر نہ پاویں اپنے جی میں تنگی تیرے فیصلے سے اور قبول کریں اسے خوشی بخوشی۔ اب امت کے حوالے سے اب یہاں پہ آگے جب ازواج کا ذکر آیا تو ان کو مائیں قرار دیا گیا۔ اگر نبی کی جو ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں تو نبی کا درجہ اپنی امت کے لحاظ سے ایک باپ کا ہو جاتا ہے۔ اب وہ باپ اس والے سے کہ ایک تو وہ باپ ہے جس کی صلب سے وہ پیدا ہوئے، اس نے ان کی پرورش کی اور دنیاوی طور پہ کمانے کے قابل بنایا، اور نبی جنہوں نے اس کے روحانی تربیت کی تاکہ اس کی آخرت سنور جائے۔ آپ کا جو حقیقی باپ ہے اس نے تو اس دنیا میں اس دور میں آپ کو زندہ رہنے کے گر سکھا دیا، اس قابل بنا دیا۔ نبی نے آپ کو ہمیشہ کی کامیابی کے گر سکھا دیے اور آپ کو کامیابی کے راز بتا دیے۔ اس آیت کا جو عملی پہلو ہے کہ سرکار کے ساتھ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں، جناب میرا مال قربان، میری جان قربان، مجھے آپ سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت دعوے ہیں، لیکن عملی صورت کیا ہے کہ ہم اپنے اعمال سے اور اپنے کردار سے اس بات کا ثبوت دیں کہ واقعی جو طریقے ہمارے نبی نے اپنائے ان سے بڑھ کے کوئی طریقہ نہیں ہے، اور جو سرکار نے فرمایا اس سے بڑھ کے کوئی سچ نہیں ہے، اور جو حقوق اللہ نے مقرر فرما دیے ہیں ان پہ اسی طریقے سے عمل کرنا ہے جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی من مرضی کریں گے تو پھر خسارے اور نقصان کا ڈر رہے گا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، جب ہم نے لیا نبیوں سے ان کا میثاق، وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم، آپ سے، نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا ہم نے ان سے پکا میثاق، پکا وعدہ۔ اور آگے اس میثاق کی ریزن بھی بتائی، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ پوچھے صادقین سے ان کے صدق کے بارے میں، ان کے سچ کے بارے میں، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب المناک۔ اب میثاق ہوتا ہے ایک انڈرٹیکنگ، ایک بائنڈنگز، لیکن ایک ایسا معاہدہ ہوتا ہے جس میں اقرار نامہ آپ کہہ سکتے ہیں، یا جو آپ بانڈ بھرتے ہیں، جو خاص طور پہ سرکاری ملازمین ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ بانڈ بھرنا پڑتا ہے، بانڈ میں جو آپ کو جاب مل رہی ہے اس کی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہمیں دی ہوتی ہیں۔ اب میثاق النبیین جو ہے اس کی تفصیل ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ملتی ہے کہ وہ کیا میثاق تھا۔ اب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے، اور جب لیا اللہ نے عہد نبیوں سے کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا ہے کتاب اور علم، جب آوے تمہارے پاس کوئی رسول تو اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ پھر فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اس شرط پر، میرا عہد قبول کیا؟ بولے ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو پھر گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو میثاق کیا تھا کہ سارے نبی جو ہیں آنے والے نبیوں کی تصدیق کریں، پہلے نبیوں کی تصدیق کریں، کیونکہ سارے انبیاء کرام ایک ہی پیغام لے کر آئے تھے، اور پیغام تھا لا الہ الا اللہ، کہ عبادت کے لائق
عبودیت کا لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک۔ اور یہاں پہ اس کا مقصد بھی واضح فرما دیا اس میثاق کا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی طرف سے اسی حوالے سے پوچھا جائے گا جس حوالے سے کسی کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع لانے والے ہیں ان کی اتباع پھر ہمارے اوپر فرض ہے، اور صداقت کا جو ثبوت ہے وہ ملتا ہے اعمال سے، صرف زبانی کلامی کہنے سے نہیں ملتا۔ تو جو حق کا انکار کرتے ہیں وہ اپنے اعمال کی صورت میں اپنی ہلاکت کا سامان کرتے ہیں، اور اعمال کا سامان تو ساتھ جاتا ہے، دنیاوی سامان سارا ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ اور سورہ احزاب آیت نمبر 36 جو ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے، اور نہیں کسی مومن مرد کا اور نہ کسی مومنہ کا جب مقرر کر دے اللہ اس کا رسول کوئی کام کہ ان کو رہے اختیار اپنے کام کا، اور جس نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ ہے راہ بھولا ہوا سریحا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہاں پہ ابھی ہم آیت نمبر 9 پہ آ گئے ہیں، آیت نمبر 8 پہ پہلا رکوع مکمل ہوا، تب آیت نمبر 9 جو ہے یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، اور اس میں آپ کے جو سورہ احزاب کا جو نام تھا جنگ خندق کے حوالے سے، تو یہاں اس پس منظر میں کچھ بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، ذرا یاد تو کرو اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کی، اذ جاءتکم جنودا، جب آ گئی تھی تمہارے اوپر فوجیں، فارسلنا علیہم ریحا، تو بھیجی ہم نے ان کے اوپر ہوا، وجنودا، اور ایسے لشکر لن تروہا، جن کو تم نہ دیکھ پائے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور ہے اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کو دیکھتا۔ اب اللہ تعالیٰ کے لشکر، سورہ المدثر آیت نمبر 31، نہیں ہے علم کسی کو اللہ تعالیٰ کے لشکروں کے سوائے اس کے۔ اب یہ لشکر دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں، نظر آنے والے بھی ہو سکتے ہیں اور نہ نظر آنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ذکر ہوا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، کہ ایسے لشکر جو تم نے نہ دیکھے، اس طرح کے کئی ذکر جو ہے ہمیں کئی مواقع پہ یہ ذکر ملتا ہے، جن میں سے جو ایک ہے سورہ توبہ آیت نمبر 40، تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کوئی پرواہ نہیں، اللہ نے اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کو ایسے لشکروں سے مدد کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا اور اللہ کا بول تو اونچا ہے۔ اللہ ہے زبردست اور دانا۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں۔ کائنات میں کار فرما مختلف قوتیں اور عوامل اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان۔ ایک ہوا جو عام طور پر راحت اور باعث زندگی ہے، جب یہی ہوا ایک تند و تیز آندھی کا روپ دھار لیتی ہے تو تباہی اور بربادی کا باعث بن جاتی ہے، جیسے قوم عاد کا انجام ایک تیز آندھی کے ساتھ ہوا تھا۔ اسی طریقے سے پانی یہ زندگی کا ایک انتہائی اہم جزو ہے، لیکن جب یہی پانی جو ہے یہ حدوں سے بڑھ جائے تو تباہی اور بربادی کا باعث بن جاتا ہے، جیسے کہ قوم نوح ایک پانی کے ساتھ برباد ہوئی۔ اسی طریقے سے ڈر، خوف، دہشت، اطمینان، یہ ساری کی ساری اندیکھی چیزیں ہیں، صرف محسوس کی جا سکتی ہیں، دیکھی نہیں جا سکتی، تو یہ بھی انہی جنود میں آ جاتی۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم،
اب جب ان فوجوں کی بات، اور پچھلی آیت میں فوجوں کی بات ہوئی تھی، جنود کی بات ہوئی تھی، اور جب وہ جو لشکر تھے، وہ جو فوجیں تھیں، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ آئے تھے تمہارے اوپر سے اور جب وہ آئے تھے تمہارے نیچے سے، بلکہ دو جانب سے۔ اب اگر آپ پیورلی اگر ہم سورہ جو جنگ خندق ہے اس حوالے سے جائیں تو ایک تو وہ قبائل تھے جو حملے کے لیے آئے تھے، لیکن اس وقت مدینہ میں یہودیوں کا ایک قبیلہ ابھی تک باقی تھا، وہ مدینہ کی دوسری سائڈ پہ تھے، جس سائڈ سے دشمن حملہ آور آئے تھے وہ اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ تھے، اور بیچ میں مسلمان گھرانے یا مسلمان آبادی سینڈوچ ہوئے تھے۔ ان کا معاہدہ تھا مسلمانوں کے ساتھ، لیکن جب یہ لشکر آئے، کیونکہ یہ جو لشکر آئے تھے اس میں بھی زیادہ کردار یہودیوں کا تھا، انہوں نے خود بھی مکہ والوں کو بھی ساتھ لے کے اور جو باقی قبائل بھی ساتھ لے کے یہ سارے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا۔ تو انہوں نے کوشش کی اپنے جو یہودی قبیلہ تھا ان کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی، تو وہ بھی در پردہ انہی کے ساتھ مل گئے۔ اب اللہ کو تو پتہ ہے کہ کون سچے دشمن ہیں اور کون منافقین ہیں، تو اب ایک طرف دشمن، دوسری طرف منافقین، اور بیچ میں ایمان والے، تو ایک اوپر کی طرف ایک نیچے کی طرف۔ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں پھر گئیں، زاغت پھر گئیں، ڈیویٹڈ، ٹرنڈ اسائڈ، جس طرح ہوتا ہے نا شدید گھبراہٹ میں آپ کی آنکھیں پھر جاتی ہیں، یہ جو بلیک پارٹس ہیں یہ ایک سائڈ کو ٹرن ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر بتائیں، تو صرف وائٹ ہی نظر آتا ہے، اس سے آپ آنکھیں چڑھ جانا کہیں تب بھی، آنکھیں پھر جانا کہیں تب بھی۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جو قلوب ہیں وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے حلق میں آ گئے ہوں، یہ ایک شدید خوف کی کیفیت ہے، ایک شدید دہشت اور ہیبت کی کیفیت ہے جو بیان کی جا رہی ہے کہ آنکھیں چکرا گئی ہیں، پھر گئی ہیں، اور دل ایسے لگ رہا ہے جیسے حلق میں آ گیا، کیونکہ جب ایسے لگتا ہے تو سانس لینا بھی اس وقت مشکل ہو جاتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ شاید سانس کی نالی میں آ کے دل پھنس گیا ہے، حالانکہ ہوتا وہ اپنی جگہ ہے لیکن احساس ایسے ہو رہا ہوتا ہے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَا، اور تم لگے قیاس آرائیاں کرنے اللہ کے بارے میں، طرح طرح کے قیاس۔ ہُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، تو وہاں جانچے گئے مومن، ہُنَالِكَ وہاں، یا اس طریقے سے ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو آزمایا گیا، مومن امتحان میں ڈالے گئے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، جھنجھوڑے گئے شدید جھٹکوں سے۔ اب ان آیات میں ایک انتہائی سخت حالات کا پس منظر جو ایک بیان کیا گیا ہے، اور یہ واضح فرما دیا گیا ہے کہ دنیاوی وسائل، عددی برتری، ناموافق حالات، یہ چیزیں حقیقی مومنین کو مروب نہیں کر سکتی۔ ہاں، جن کے ایمانوں میں ضعف ہے ان کے لیے یہ واقعی بہت مشکل ہوتے ہیں، اور ان کے دلوں میں جو پوشیدہ کیفیات ہیں وہ پھر ان کا ایک برملا ہزار ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جو کچھ اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ اور دوسرا، جہاں پہ لفظ ابتلا کا جو یوز کیا گیا ہے، ابتلا کا مطلب ہی ہوتا ہے امتحان، ایسا امتحان کہ اگر آپ پاس کر لیں گے تو آپ کو پروموشن ملے گی، آپ کا درجہ بڑھ جائے گا۔ یہ مصیبت والا نہیں ہے، وہ جس میں تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، وہاں پہ فتنہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا تھا؟ کھرے اور کھوٹے کی پہچان۔ یاد رکھیں، سونا جب بھٹی میں ڈلتا ہے تو پھر کندن بنتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 186۔ البتہ تمہاری آزمائش ہوگی مالوں میں اور جانوں میں، اور سنو گے تم اگلی کتاب والوں سے اور مشرکوں سے بہت سی بد کلامی، اور اگر تم صبر کرو گے اور تقویٰ کرو گے تو یہ ہیں بڑے ہمت کے کام۔ جہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا عزم الامور، بڑی عزم والے کام۔
بڑے حوصلے، بڑے جگرے والے کام. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہنے لگے منافق، اب وہی سورہ آل عمران کی آیت کو سامنے لگے، سنو گے بہت سی بدگوئیاں منافقوں سے، مشرکین سے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، جب کہنے لگے منافق، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ جن کے دلوں میں ایک مرض تھا. کیا کہنے لگے؟ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، نہیں تھا وعدہ اللہ کا اور اس کے رسول کا مگر ایک فریب. غرورا، غرور ہوتی ہے ڈسیپشن، ڈسیو کر دینا، دھوکہ دے دینا، فریب دے دینا، چکر دے دینا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور کہنے لگا ان میں سے ایک گروہ، طائفہ ہوتا ہے ایک چھوٹا گروہ، ان منافقین میں سے اور جن کے دلوں میں مرض تھا، ان کا ایک گروہ یہ کہنے لگا، یا اہل یثرب، اے اہل یثرب. اب مدینے کا پرانا نام یثرب، لیکن جب سرکار وہاں پہ تشریف لائے تو وہاں سے اس کا نام ہو گیا مدینۃ النبی. یا اہل یثرب، اے اہل یثرب، لا مقام لکم، نہیں ہے کوئی تمہارے لیے ٹکانا، ادھر بھی دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، تمہاری تعداد بڑی تھوڑی ہے، ریسورسز تمہارے بڑے کم ہیں. تو کیا کہنے لگے؟ فرجعوا، لوٹ جاؤ، آپ نے اپنے گھروں میں جا کے چھپ کے بیٹھ جاؤ، کیونکہ ادھر تمہارے لیے تباہی ہی تباہی ہے. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک فریق، ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اجازت مانگنے لگا نبی سے، یقولون، یہ کہتے ہوئے، ان بیوتنا اورا، بیوت گھر، ان بیوتنا کے جو ہمارے گھر ہیں، اورا غیر محفوظ ہیں. وما ہی بے اورا، اور نہیں تھے وہ غیر محفوظ. این یریدون الا فرار، نہیں چاہتے تھے مگر وہ فرار ہونا، وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتے تھے. اب منافق اور قلوب میں جو مرض والے ہیں، منافق ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے رسول کو اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں رکھتے. ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان کی اولیت نہیں ہے، ان کے لیے صرف اور صرف اولیت ان کے اپنے مفاد کی، ان کی اپنی خواہشات کی. اور جو لوگ حق کے دعوے دار ہیں، جو حق کے دعوے دار ہوں گے، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ گئے. اور جن کے دلوں میں مرض ہوگا، ویسے تو مرض کو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جب مشکل پڑے گی تو اپنی کیفیت کو نہیں چھپا پائیں گے، اور وہی بات جو اندر چھپا رکھی تھی اب ان کی زبانوں پہ آ جائے گی. جب منافقین حالات کو ناموافق سمجھتے ہیں تو انہیں صرف اور صرف اپنی فکر ہوتی ہے. وہ طرح طرح کے بہانے بنائیں گے تاکہ کوئی ان کے اوپر الزام بھی نہ آئے اور ان کی جو اندرونی خواہش ہے وہ بھی پورا ہو جائے. اصل ان کا مقصد ان مشکل حالات سے فرار ہو جانا. دوسرا لفظ آیا تھا اورا، یہ بالکل ایسے ہی جیسے ہم عورت کا لفظ لکھتے ہوتے ہیں. اس کا روٹ ورڈ ہے این واو رے، اور اس سے مراد کوئی ایسی شے جس سے حفاظت کی یا پردہ پوشی کی ضرورت ہو. جیسے ہمارے ہاں عورت کا جو لفظ ہے یہ خاتون کے لیے بولا جاتا ہے، اور مرد کی یہ ذمہ داری سمجھی جاتی ہے کہ اسے دیگر سہولیات کے ساتھ ساتھ چادر اور چار دیواری کا تحفظ بھی جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا. تو اس لیے آپ عورت جسے حفاظت چھپانے کی ضرورت ہو، ایکسپوزڈ اینڈ اٹ نیڈس پروٹیکشن. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ اقْطَارِهَا، اب ایک طرف تو یہ کہنے تھے جو آپ نے سنا، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ اقْطَارِهَا، اگر داخل ہو جائے ان پر کوئی، وہ جو دشمنوں میں سے اگر کوئی داخل ہو جائے، من اقْطَارِهَا، اس کے کناروں سے، کسی طرف سے بھی دشمن کا داخلہ ہو جائے، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ،
اور وہ جو اندر داخل ہوا ہے وہ ان سے کہے یا ان سے سوال کرے اس فتنے میں شامل ہونے کا، لا توہا، لا توہا، تو یہ کر گزریں گے، اس میں ڈل جائیں گے، اس فتنے میں پڑ جائیں گے، وما تلبسوا بہا الا یسیرا، اور نہ رک پائیں گے اس سے مگر تھوڑی دیر، they won't stop but a little. وَلَقَدْ كَانُوا أَحَدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، اور بلا شبہ ان لوگوں نے تو عہد کیا تھا اللہ سے اس سے پہلے بھی، اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، کیا عہد کیا تھا؟ لا یولون الادبار، کہ نہیں پھیریں گے اپنی پیٹھ، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی پوچھ گچھ ضرور ہوتی ہے۔ چونکہ ایک جو منافق ہے اس کے نزدیک ذاتی مفاد سب سے بڑھ کے ہے، اور وہ ہر وقت مومنوں کے دشمنوں کا اعلیٰ کار بننے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کا پاس لازم ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت ساتھ ہوتا ہے، دلوں کے حال بھی جانتا ہے، جو چاہے آپ نے زبان سے کچھ بھی کہا، تو جو وعدہ پھر آپ نے اللہ سے کیا وہ تو پوچھا جائے گا۔ دوسرا جو آپ نے دیکھا عہد اللہ من قبل، کہ انہوں نے تو اس سے پہلے بھی اللہ سے وعدہ کیا، انہوں نے کہا یہ تو عادی ہیں کہ وعدہ کیا جان چھڑا لی، اور جب موقع ملا پھر وعدہ خلافی کر دی۔ کل لن ینفعکم الفرار، آپ ان سے کہہ دیں کچھ نفع نہ دے گا تمہیں یہ فرار ہونا، کہ میدان کاردار سے، میدان عمل سے بھاگنے کے لیے تمہیں کوئی جائے نہیں۔ ان فرار تم، اگر تم فرار ہوگے، اگر تم بھاگ جاؤ گے، من الموت، اب فرار کسی سے، اگر تم موت سے بھاگنا چاہتے ہو، اب القتل، یہ لڑنے سے، وَإِذَا اللَّهُ تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو نہ تمتع کر پاؤ گے، نہ فائدہ اٹھا پاؤ گے مگر تھوڑا سا۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً، آپ ان سے کہہ دیں کون ہے جو تمہیں بچائے گا اللہ تعالیٰ سے اگر وہ ارادہ فرما لے تمہیں تکلیف پہنچانے کا، یا ارادہ فرما لے تم پہ رحمت کرنے کا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ موجود پاؤ گے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ولی اور نہ ہی نصرت دینے والا۔ اب میدان عمل سے جو بھاگے گا اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوتی۔ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ وہ بھاگ کر مرنے سے محفوظ ہو جائے گا تو یہ اس کا اپنا خیال تو ہو سکتا ہے، حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہو سکتا۔ اسی چیز کو سورہ نساء کے آیت نمبر 78 میں بڑی خوبصورتی سے اللہ کریم نے بیان کیا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تم کو آ پکڑے گی، اگرچہ تم ہو مضبوط قلعوں میں، اور اگر پہنچے لوگوں کو کچھ بھلائی تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر پہنچے ان کو کوئی برائی تو کہیں یہ تیری طرف سے، کہہ دیں سب اللہ کی طرف سے۔ تو فرار بے معنی ہے، موت کا ایک وقت مقرر ہے، نہ اس سے پہلے آئے گی نہ اپنے ٹائم سے ٹلے گی۔ جیسے کہ سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 168 ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو، اور وہ خود بھی بیٹھ رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اگر وہ ہماری بات مانتے تو آج مارے نہ جاتے۔ آپ کہہ دیں، آپ ہٹا کے دکھاؤ اپنے اوپر سے موت اگر تم سچے ہو۔ اور تھوڑی سی بات، ولیجن ولا نصیرہ، سب سے مضبوط سہارا اللہ تعالیٰ کا سہارا ہے۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے اور ہر چیز اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ اگر وہ قادر مطلق کسی کو نقصان پہنچانا چاہے گا تو کون ہے جو اسے روک پائے، اور اگر وہ کسی کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمانا چاہتا ہے تو کون ہے جو اسے روکے۔ اللہ کریم نے ہر چیز کے لیے قوانین مقرر فرما دیے ہیں۔
اور ساری کائنات انہی قوانین کے تحت چل رہی ہے، اور ان قوانین میں رد و بدل کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ قد یعلم اللہ الموبقین منکم، قد یعلم اللہ الموبقین منکم، اللہ خوب علم رکھتا ہے جو تمہارے میں سے اٹکاتے ہیں دوسروں کو، اٹکاتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ والقائلین لاخوانہم، اور قائل کرتے ہیں اپنے بھائیوں کو، قائل کرتے ہیں، کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہلم الینا، آ جاؤ ہمارے ساتھ، آ جاؤ ہماری طرف، آ جاؤ ہمارے ساتھ۔ ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور نہیں آتے یہ باس یا جنگ کی طرف مگر قلیل۔ حلومہ اس کا روٹ ورڈ ہے لمم، لام میم، آ جاؤ، جمع ہو جاؤ۔ اور باس کہتے ہیں لڑائی، سختی، بیٹل بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اب میدان عمل سے یا میدان جنگ سے فرار ہونے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فرار ہو کے سختی اور مشکلات سے بچ جائیں گے، اور کافر و منافق جو ہیں ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ راہ راست سے ہٹا کے لوگوں کو اپنی مرضی کی راہ کے اوپر ڈالیں، اور اس کوشش میں وہ مختلف رکاوٹیں بھی کھڑی کرتے رہتے ہیں، زبانی کلامی بھی دوسروں کو قائل کرنے کی کوشش کرنے رہتے ہیں۔ در حقیقت ایسے لوگ اپنے نفس کے بندے ہوتے ہیں، جہاں فائدہ نظر آیا ادھر چل جائے، نہ خود میدان کارزہ میں حصہ لیتے ہیں، نہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ جب دوسروں کو بھی روکتے ہیں، نہ خود جانا نہ دوسروں کو کرنے دینا، تو جرم کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر بفرض محال ایسا لینا پڑ ہی جائے تو بھی انتہائی بے دلی سے۔ اشحتن علیکم، جی چراتے ہیں تم سے۔ اب اس لفظ پہ ذرا غور کیجئے، اشحہ، شین ہے، اس کا مطلب تنگی دل بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب لالچ میں پڑے ہونا بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب بخیل ہونا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا جو زیادہ کلوز میننگ ہے اپنی ذات کو دوسروں کے اوپر ترجیح دینا، اپنی ذات کو دوسروں کے اوپر ترجیح دینا، اپنی ذات کے لیے سب سے زیادہ حریص ہونا۔ اشحتن علیکم، اپنی ذات کو ترجیح دیتے ہیں تمہارے اوپر۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اور جب کبھی آ جائے کوئی خوف کی حالت، کوئی خوف والی چیز، رَأَيْتَهُمْ، تو تم دیکھو گے، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ وہ دیکھتے ہیں تمہاری طرف، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، جیسے نظریں رکھتے ہوں آپ کی تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، دیدے پھرا کے، پھٹی آنکھوں سے، کالذی یغشی علیہ من الموت، جیسے کہ چھا رہی ہو ان کے اوپر موت کی غشی۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب وہ خوف کی کیفیت دور ہو جائے، جب وہ خوف چلا جائے، سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ، تو تانے دیتے ہیں، سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ، تو زبان سے تانے دیتے ہیں، حداد، حداد کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا تیز ہونا، شارپ ہونا، کہ شارپ۔ اشحتن علی الخیر، اب چونکہ خوف کی حالت چلی گئی ہے، امید ہے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے غنیمت کا مل جائے، اشحتن علی الخیر، تو بڑا لالچ ہوتا ہے انہیں خیر کا۔ اب دوبارہ اسی بات کہ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف کی حالت چلی جاتی ہے، سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، یہاں پہ ترجمہ تانے دینے کا بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا اس کا جو میننگ ہے سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ، کہ اپنی زبانوں سے اپنے کارنامے بڑھ چڑھ کے بیان کرتے ہیں، حصہ تھوڑا لیا ہوتا ہے لیکن بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے ہیں، اور باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ أشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، کہ انہیں بھی اس خیر میں سے کچھ حصہ مل پائے۔ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم، نہیں لائے ہیں یہ ایمان، اولئک لم یؤمنوا،
نہیں لائے یا نہیں ہے ان میں ایمان، فابت اللہ اعمالہم، اللہ نے اکارت کر دیے ان کے اعمال، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ پہ آسان۔ اب یہ جو ایک ٹرم ہے فابت اللہ اعمالہم، اللہ نے اکارت کر دیے اس کے اعمال، اصل میں اللہ نے کسی کے اعمال، اللہ کسی کا بے انصافی نہیں کرتے۔ جب جن اعمال میں ہوگی ہی کھوٹ، تب خود دیکھ لیں اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ کیونکہ منافقین کا جو مقصد ہے وہ رضائے الہی تو ہے ہی نہیں، ان کا تو مقصد ہی ذاتی خواہشات کی تکمیل ہے۔ جنگ میں حصہ لیں گے تب بھی ایک کارروائی ڈالنے کے لیے، اور جب دکھاوا بھی محال ہو جائے گا تو پھر نظریں چراتے پھریں گے، جان بچاتے پھریں گے۔ خوف کا مقام ہوگا تو ان پہ مردنی چھا جائے گی، ایسے لگے گا جیسے موت کی غشی طاری ہوگی، اور جب خوف دور ہو جائے گا تو ان کا نفس کا کارن تیز ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نیتوں کا حال سب سے بہتر جانتا ہے، اس لیے جب اعمال میں خلوص ہی نہیں ہوگا تو اس کا پھل کیسا ہوگا آپ لوگ خود امیجن کر لیں۔ یحسبون العذاب لم یحسبوا، وہ سمجھتے ہیں، وہ یہ حساب لگا رہے ہیں کہ وہ جو لشکر آئے تھے، وہ جو مختلف گروہ آئے تھے، وہ ابھی تک نہیں گئے۔ بے شک وہ جا چکے ہیں لیکن ان کو یقین نہیں آ رہا کہ وہ چلے گئے۔ وہیں یات العذاب ہو، اور اگر وہ آ جائیں، وہ گروہ، وہ فوجیں دوبارہ آ جائیں، یودو، تو پھر یہ خواہش کریں گے، یہ تو چاہیں گے، لو انہم بادون فی الاعراب، کاش ہم ہو جائیں بادیہ نشینوں کے ساتھ صحراؤں میں، مطلب کہ ادھر ہم نہ ہوں، یہاں سے نکل کے ہم صحرا میں کسی جا کے گاؤں میں، کسی بستی میں جا کے بیٹھے ہوں۔ یسالون عن انبائہم، تو پوچھ لیا کریں گے تمہارے بارے میں خبریں، ادھر سے بیٹھ کے تمہارے بارے میں پھر معلومات لیتے رہتے کہ جنگ کا کیا بنا، کون جیتا، کون ہارا، کس کا کیا بنا۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اگر وہ ہوتے بھی تمہارے میں، اگر وہ ہوں بھی تم میں، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، نہیں لڑیں گے مگر قلیل سے۔ اب منافقین جو ہے وہ جہاد سے جی چراتے ہیں، ان کے سینے ایمان کی دولت سے خالی ہیں، یقین ان میں ہے ہی نہیں، تو مشکل حالات میں دشمن سے اس طریقے سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ اس کے جانے کے بعد بھی انہیں یقین نہیں آتا کہ وہ چلے گئے، کیونکہ وہ لوگ در حقیقت میدان عمل سے گریز کرنے میں ہی اپنی عافیت سمجھتے ہیں۔ اگر مجبوراً یا دکھاوے کے طور پہ مومنین کا ساتھ دینا بھی پڑ جائے تو وہ بھی بے دلی سے، اگر ان کا بس چلے تو بھاگ کے کسی صحرا میں، کسی غیر آباد جگہ پہ، یا جہاں پہ بہت ہی کم آبادی ہے، ادھر جا کے بیٹھ جائیں، اور جو بھی وہ آنے جانے والے ہیں ان سے معلومات لیتے رہیں، تا وقتے کہ حالات جب تک سٹیبلائز نہیں ہو گئے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ کسی سے وہ لڑائی بڑائی سے بھی بچ جائیں گے۔ یہ ایسے لوگ خود بھی بد دل ہوتے ہیں اور دوسروں میں بھی بد دلی پھیلاتے ہیں۔ میدان کارزار میں ایسے لوگوں کا ہونا یا نہ ہونا کوئی آؤٹ کم کے اوپر فرق نہیں ڈالے گا۔ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ایسے لوگ اگر نہ ہوں تو وہ پرابلی زیادہ بہتر ہے۔ اب ہم ان دونوں رکوع کا ایک جو مختصر سا خلاصہ ہے، وحی الہی علوم کا اور حکمت کا سب سے بڑا اور سب سے قابل اعتماد ذریعہ ہے۔ اس سے بڑھ کے نہ تو کوئی دلیل ہے اور نہ کوئی سند۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا ہر قول اور فعل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، ویرز جو منافقین اور کافر ہیں وہ دوسروں کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ یہ بات اس وقت کی نہیں ہے کہ جب یہ قرآن کریم نازل ہوا، یہ ازل سے ابد تک ایسی ہے۔ منافق اور کافر ہمیشہ دوسروں کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، رہیں گے، کیونکہ ان کے پیش نظر ذاتی مفاد ہوتا ہے، نہ کہ رضا الہی۔ اللہ تعالیٰ نے
پہلے رکوع میں رشتوں کی حرمت بیان فرما دی۔ اللہ کے فرمان کے سامنے ہماری زبانوں سے کہے ہوئے کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایک لے پالک بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں ہو جاتی۔ طبی اور درست صورت وہی ہے جو اللہ کریم نے بیان فرمائی، وہ ہے جو سچ۔ مومنین مرد و زن کے لیے اپنے نبی کا حق سب سے بڑھ کے ہے۔ اپنی پسند کو چھوڑ کے نبی کی پسند کو اختیار کرنا احسن طرز عمل ہے، کیونکہ نبی کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ تو نبی ہونے کے ناطے نبی کا رتبہ اپنی امت کے لیے باپ جیسا ہے، اور نبی کی ازواج کی حیثیت امتیوں کے لیے ماں جیسی۔ پھر تذکرہ آیا تھا مساک نبی جین کا، جس سے یہ واضح فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھنے والوں کی اتباع ہمارے اوپر فرض ہے، اور اس اتباع کا جو ثبوت ہے اس اعمال سے ملے۔ مختلف مشکلات اور علام کا ذکر فرمایا گیا، جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کا پس منظر جنگ خندق بیان کیا جاتا ہے، لیکن بیسیکلی آپ وہ دیکھ لیں جتنی چیزیں ہیں جو ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھیں، جس سے یہ واضح فرما دیا گیا کہ ان مشکلات سے کھرے اور کھوٹے کی جو پہچان ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ منافقین مختلف طرح کے ہیلے بہانے بنا کے ان آزمائشوں سے جان چھڑا کے بھاگ جانا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی مومنوں کا ساتھ دیں گے بھی تو بے دلی سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بہت کلیئر کر دیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ تو دوستی ہو ہی نہیں سکتی۔ منافقین کے پیش نظر ذاتی مفاد ہوتا ہے، جبکہ مومنین کے پیش نظر رضا الہی ہوتی ہے، اور رضا الہی کا حصول جو ہے وہ رضا نبوی سے ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔